الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا عنوان صراط مستقیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ یہ سورہ نساء کی 69 رقم کی آیت ہے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اهدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم، اسلامی بھائیو، صراط مستقیم کیا ہے جس پر انسان کا چلنا ضروری ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ تو صراط مستقیم کا معنی ہے سیدھا راستہ، یا وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا راستہ ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہوئیں، جو راستہ مغضوب علیہم اور گمراہوں کے راستے سے الگ ہے۔ صراط مستقیم یہ وہی راستہ ہے جس کے لیے انسان اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ صراط مستقیم یہ وہی راستہ ہے جس نے اسے کھو دیا وہ کھلے گھاٹے میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان سحیق۔ اور جو شخص شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر گیا اور اسے پرندے جھپٹ رہے ہیں، یا ہوا اسے دور دراز جگہ میں گرا رہی ہے۔ صراط مستقیم یہ وہی راستہ ہے جس کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے گئے، انبیاء رسول بھیجے گئے اور کتابیں نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ سورہ ابراہیم کی 1 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک اہم کتاب جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، جو زبردست اور تعریفوں والا ہے۔ یہی اولین مومنین، مہاجرین، انصار اور ان کا راستہ ہے جنہوں نے اعتقاد اور سیرت میں ان کی بہترین پیروی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ یہ سورہ نساء کی 115 رقم کی آیت ہے۔ اور جو شخص اپنے لیے ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کے سوا کی پیروی کرے گا، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر پھر رہا ہو، اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ایک ہی ہموار اور سیدھا کشادہ راستہ ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے، اور دوسرے راستے اس راستے کے دائیں اور بائیں اس سے الگ ہیں، اور جو شخص ان پر چلے گا وہ فرقہ بندیوں اور اختلاف میں پڑ کر راہ راست سے بہت دور چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ یہ سورہ انعام کی 153 رقم کی آیت ہے۔ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ تمہیں اس کے راستے سے دور کر دیں گے۔ اسلامی بھائیوں، لہذا دین میں غلو یا کوتاہی دونوں صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے کچھ مسلم جماعتوں میں انحراف پیدا ہو گیا ہے، جیسے شیعوں نے اہل بیت کی شان میں غلو کیا، اور صوفیہ نے اولیاء کی شان میں، اور اہل مذاہب نے
اپنے علماء اور ائمہ کی شان میں غلو سے کام لیا اور خارجیوں نے الگ نظریہ بنا کر عام مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت بغیر افراط اور تفریط صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت اپنے علماء یا کسی دوسرے کی شان میں ایسا غلو نہیں کرتے جو ان کی عبادت یا اللہ کو چھوڑ کر انہیں دوست بنا لینے کی منزل تک پہنچا دے، اور وہ دین کے ہر مسئلے میں کتاب و سنت کی دلیل دیکھتے ہیں۔ بے شک صراط مستقیم بڑا نازک ہے، جس پر چلنے کے لیے علم اور صبر کی ضرورت ہے، پھر بھی یہ راستہ مانوس ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اس پر سلف صالحین چل چکے ہیں اور ہدایت یاب اسی پر چلتے آ رہے ہیں، اور آئندہ قیامت تک اہل ایمان اسی پر چلیں گے۔ وہ کشادہ ہے اور ہدایت یافتوں کے لیے وسعت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت تک رسائی کراتا ہے، اور جب کوئی اس کی معرفت اس پر چلنے اور اس کے راہیوں سے محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے آسان اور مختصر ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان پر تمام واجبات سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بڑا رحمان ہے، اور وہ ہمیں دعا سکھلائے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راستہ دکھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے انسان دعا مانگ رہا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت ہر قسم کے تکبر، عناد اور بری عادت سے دور رہنے والے ہیں، جبکہ دوسروں میں تکبر اور عناد سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ تکبر اور عناد میں یہودیوں کے مشابہ ہیں، اور گمراہی میں عیسائیوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کے لیے سب سے الگ ہو کر اچھائی کی کوری دے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی توفیق اور صراط مستقیم کی ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت کی 69 رقم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہمارے بارے میں کوشش کریں گے ہم انہیں اپنا راستہ ضرور دکھا دیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بڑا رحمان ہے۔ وہ ہر انسان کو جو انسان والا راستہ اور اللہ کا راستہ تراشتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت اور کتاب و سنت کا علم نہ سیکھنا باطل عقائد اور صراط مستقیم سے نکل جانے کا سبب ہوتا ہے، جیسے کہ کتاب و سنت کا علم ذریعہ ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ کی 15 اور 16 رقم کی آیت میں کہ تمہارے پاس اللہ کا نور اور کھلی کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے اللہ اس شخص کو امن کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتا ہو، اور اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں اپنے حکم سے لاتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اسلامی بھائیوں، اور اہل سنت والجماعت ہی اہل معرفت اور یقین اور اہل علم ہیں، اور اپنے اعتقاد کی صحت پر بھرپور یقین رکھتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ شک و شبہ اور شک و تردد کے حامل ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ایسی ہی فتنوں پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے پناہ رکھے اور اپنے عقیدے کے درست ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، یہ سورہ سجدہ کی 24 رقم کی آیت ہے۔ اور ہم نے ان میں پیشوا بنائے جو ہمارے حکم کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے رہے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین کرتے رہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین، صحابہ کرام اور تابع نظام اور علماء دین جیسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور وغیرہ نے اتنا صبر کیا جس کا دوسروں کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اہل سنت والجماعت میں باہم سب سے زیادہ الفت اور محبت پایا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ سیدھا راستہ اختیار کرے اور سیدھے راستے کی تلاش میں رہے۔
اے انسان، اے اسلامی بھائیو، تیرا اسلام سے لگاؤ ہی وہ راستہ ہے جو تجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے اور اس کی رحمت تک پہنچا سکتا ہے، اور اس کے بغیر تیرے لیے نقصان اور عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورہ عصر کی 1 سے لے کر 3 آیت تک ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھایا، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور آپس میں حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زمانہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ 4 صفات، ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرنا، جس انسان میں یہ صفات نہ ہو وہ گھاٹے میں ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، جس طرح نجات کے لیے اسلام ضروری ہے، اسی طرح سیدھی راہ اور صراط مستقیم کو اپنائے بغیر نجات نہیں ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ تمہارے پاس کتاب و سنت کے موافق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس اتنی وسعت ہونی چاہیے جو اہل سنت والجماعت اور ان علماء سلف کو حاصل رہی جن کی نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری اور دین کی فہم و فراست پر پوری امت اسلامیہ گواہ ہے۔ لیکن انسان اس صراط مستقیم کو کیسے پہچانے جس پر چلنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اسے بیان کرنے کے لیے کتابیں نازل فرمائیں اور پیغمبروں کو بھی بھیجا تاکہ لوگ اس راستے کو پکڑیں۔ اس صراط مستقیم کے بہت سے نشانات ہیں جو اکثر لوگوں سے پوشیدہ ہے، اور ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانات کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص سلف صالحین کے طریقے کی پیروی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ ہم تیرے اچھے ناموں اور بلند صفاتوں کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور اس سے ہمیں ہمارے غم و فکر کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے صراط مستقیم کی ہدایت دے جو تیرے منعم علیہم بندوں، انبیاء، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوں کا راستہ ہے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائے اور ان کے آل اولاد پر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔